فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رواه البخاري في صحيحه. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، ممتاز لبریز دل میری اسلامی ماں اور بہنوں، رب العالمین کی بے حد حمد و ثنا ہے کہ جس نے مکمل مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے کر آج اس کے شکریہ کے اندر ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین آج عید الفطر کا دن ہے، جو پوری دنیا انسانیت کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید کے نزول سے مبارک مہینہ بن گیا اور روزے داروں کے بھوک اور پیاس سے اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ہر قوم کے لیے عید اور خوشی کے دن ہوتے ہیں، آج ہمارے اسلامی عید اور خوشی کا دن ہے۔ بہت خوشی کا مقام ہے کہ مذہب اسلام کے اندر جو تہواروں کا درجہ ہے وہ رب العالمین نے دوسرے مذاہب سے الگ ہی رکھا ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر عید اور جو خوشی منائی جاتی ہے ان کے اندر کھیل و تماشا ہوتا ہے، لیکن مذہب اسلام کے تہوار کے اندر اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ یہ عید کا دن رب العالمین کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک انعامی طور پر رب العالمین نے جمع ہونے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے آج سب سے بڑا جو دن ہے، اس دن کے اندر رب العالمین کی بزرگی، بڑائی ان الفاظ کے ساتھ کی جائے۔ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پورے رمضان کے مکمل روزے کرنے کے بعد رب العالمین کی ہدایت سے جس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں۔ اللہ کی کبریائی اور بڑائی ان الفاظ کے ساتھ بیان کرنا چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج عید الفطر کا دن ہم مسلمانوں کے لیے غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا دن ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عہد وفائی استواری کرنے کا دن ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ عید ویسے ہی نہیں بنائی جاتی ہے بلکہ اس کے لیے پورے مہینے کی تیاریاں کی جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی سب سے پہلے تیاری یہ ہوتی ہے کہ مبارک مہینے کا چاند دیکھتے کے ساتھ ہی وہ روزہ رکھنے کی پوری مکمل نیت کر لیتے ہیں۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بندے مومنین کی دوسری تیاری قیام کرنا ہوتا ہے، یعنی جن کو ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کی دوسری تیاری
وہ قرآن مجید کا نزول جو اس مبارک مہینے کے اندر ہوا اس کو قیام یعنی تراویح کی حالت کے اندر ہم لوگ سنتے ہیں. اسی وجہ سے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے قیام کیا اور لیلۃ القدر کی اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے آخرت کے لیے اپنا کوشہ تیار کیا. اسی طرح سے نیک بندوں کی تیسری جو تیاری ہوتی ہے وہ پاک راتوں کے اندر شب بیداری. آخری عشرے کے اندر اللہ کے نیک بندے ہماتن تیار ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ان پاک راتوں کے اندر اللہ کے یہ نیک بندے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں, دعائیں کثرت سے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے رب العالمین سے جو کچھ مانگنا ہوتا ہے اس مبارک مہینے کے آخری دنوں کے اندر رب العالمین سے دعائیں کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ تیاریاں کی جاتی ہے مبارک مہینے کے اندر. اور جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم سے میدان کے اندر اپنی بندیوں کو لے کر کے اللہ کی وہ عورتیں جنہیں رب العالمین نے حکم عطا فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والصائمین والصائمات, روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں. جس طرح سے اللہ کے نیک بندوں نے روزے رکھ کر کے انعام کے یہ لوگ مستحق ہوئے اسی طرح سے عورتیں بھی مستحق ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ موقع رب العالمین ہر ایک کو بار بار نہیں عطا کرتا ہے. بہت سارے ہم میں سے ایسے مسلمان ہوں گے جو اس میدان کے اندر آج موجود نہیں, جو ہم سے پہلے چلے گئے. بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ چند روزے رکھنے کے بعد رب العالمین نے ان کو وفات دے دی. لیکن رب العالمین کا شکر ادا کیجئے کہ اس خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس میدان کے اندر اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے حکم سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہو یا بندیاں, تمام لوگوں کو انعام حاصل کرنے کا حق اللہ رب العالمین نے سب کو دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مائیں بہنیں جو اپنے حیض کی حالت کے اندر ہوا کرتی ہیں, وہ بچے, وہ لڑکیاں, وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے, وہ روزے دار, وہ روزے داریاں جو روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں, تمام کو مکمل چاند دیکھ جانے کے بعد عید کے لیے آنے کا میدان میں حکم دیا گیا. اس وجہ سے کہ میدان میں آ کر کے وہ عورتیں جو ماہواری کے اندر ہوا کرتی ہے وہ نماز تو نہیں پڑھے گی, مصلی سے الگ ہو کر کے دعاؤں کے اندر شامل رہے گی. اور یہ موقع رب العالمین ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا ہے. لیکن بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو اس موقع کو پا کر کے بھی رب العالمین کے اس انعام کو پانے کے باوجود بھی وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اتنا ثواب ملنے والا نہیں. میرے اسلامی ماں اور بہنوں, رب العالمین کا یہ حکم ہے جس طرح سے مردوں نے روزہ رکھا اسی طرح سے عورتوں نے روزہ رکھا. مردوں نے روزہ رکھنے کے بعد انعام حاصل کرنے کے لیے میدان میں جمع ہوئے, اسی طرح سے عورتوں کو بھی میدان میں جمع ہونے کا رحمت للعالمین نے تاکیداً حکم فرمایا. یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کھڑی ہو کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تو میدان میں جانے کا عورتوں کو حکم دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کے پاس کوئی اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہوا کرتی تھی, برقع نہیں ہوا کرتا تھا. ایک عورت کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تو میدان میں جانے کا حکم دے دیا, جن کے پاس پردے کرنے کے لیے چادر ہے وہ تو آ جائے گی, لیکن وہ عورتیں جن کے پاس کچھ بھی اوڑھنے بچھونا کا نہیں ہے وہ کیا کرے گی. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بہن اپنی چادر کے اندر اپنی بہن کو لپیٹ کر کے لے کر کے میدان کے اندر حاضر ہو جائے. میرے اسلامی بھائیو, یہ مبارک دن وہی ہے جو انعام حاصل کرنے کا دن ہے. اسی وجہ سے اس میدان کے اندر رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میدان کے اندر اس کو ادا کیا جائے. یہ خوشی کا موقع, یہ انعامات رب العالمین اسے میدان کے اندر دے گا. اس میدان سے وہ میدان یاد دلانا مقصود ہے. اس میدان کے اندر ساری کائنات والے کو رب العالمین جمع کرے گا, حساب و کتاب لے گا. رب العالمین جن کے دائیں
ہاتھ کے اندر اپنے نام اعمال پیش کرے گا وہ تو خوش ہو جائے گا، جن کے بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال پیش کرے گا وہ رونے اور چلانے لگے گا۔ میرے اسلامی بھائیو، قربان جائیے اس رب العالمین نے یہ موقع جو عطا فرمایا، ہم نے نیکیوں کے کام کتاب و سنت کی روشنی کے اندر کیے ہیں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ رب العالمین ہماری ان اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ مبارک مہینہ تو ہم نے رخصت کر لیا، لیکن یاد رکھیے کہ روحانی فیضان الہی کبھی رخصت ہوا نہیں کرتی ہے۔ اس مبارک مہینے کے بعد کچھ ایسے روزے بھی رب العالمین نے رکھنے کا حکم دیا ہے جس کو ہم نفل روزہ کہتے ہیں، جس کو ہم شوال کا روزہ کہتے ہیں۔ شوال کا روزہ اگرچہ نفلی ہے، جب قیامت کے دن فرائض کے اندر کچھ کوتاہی واقع ہو جائے گی، رب العالمین اس کو پور کرنے کے لیے نوافل کو رب العالمین سامنے لائے گا، کہے گا کہ میرے اس بندے کے کچھ نوافل روزے دیکھ لو، کچھ نوافل نمازیں دیکھو، کچھ ایسے صدقہ خیرات دیکھو جو اس کے اندر لگا دیا جائے اور یہ جنت میں جانے کا مستحق ہو جائے۔ رب العالمین نے یہی پیغام دیا تھا۔ اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس مبارک مہینے کو پا کر کے جتنی بھی عبادتیں خلوصیت کے ساتھ انہوں نے کی ہے، اللہ کا تو یہ فرمان ہے کہ یہ بندے میرے اس دار السلام کی طرف آ جائے جس کا وعدہ میں نے کیا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین دار السلام کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے جو صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے وہ نیک بندے جس مبارک مہینے کے اندر رحمت للعالمین کی سنت کے مطابق انہوں نے روزے بھی رکھے، انہوں نے افطاری بھی کی، انہوں نے سحری بھی کی، انہوں نے صدقہ خیرات بھی کیا، انہوں نے تلاوت قرآن مجید بھی کی، رب العالمین اس کو قبول کرنے والا ہے۔ انعام کے طور پر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے تمام کاموں کو کر کے اپنے نفس کو گناہوں سے انہوں نے پاک کر لیا۔ رب العالمین اس کی وضاحت خود فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، نیکیاں کر کے، گناہوں سے توبہ استغفار کر کے، اللہ کا نام لے کر کے تکبیرت پکارتے ہوئے میدان کے اندر آئے اور انہوں نے وہ نماز پڑھتے رہے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے میرے اسلامی بھائیو۔ رب العالمین نے اسی وجہ سے حکم فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے نے جو اپنی صفائی کر لی ہے، اس مبارک مہینے کے اندر جو ٹریننگ اس کی ہو گئی ہے، اور دنوں کے اندر بھی ان نیکیوں کے اندر ان کو پابندی کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رب العالمین فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو نیکیوں کے کام میں سے ایک کام اور یہ ہے کہ آدمی مبارک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے اندر 6 روزے اور رکھ لیں۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كصيام الدهر۔ وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے مبارک مہینے کے 29 یا 30 دن کے روزے رکھے۔ اگر آپ نے 29 دن کا روزہ رکھا ہے تو خالق کائنات 30 دن کا ثواب، اجر و ثواب دینے والا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاند دکھا دیتا ہے تو رب العالمین کا یہ حکم ہے، وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنے گنتی کو پورا کر لو، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید مناؤ۔ اللہ کے حکم سے تم نے اگرچہ 29 دن کا روزہ رکھا ہے، خالق کائنات 30 دن کے روزے کا ثواب عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے بندوں کے اوپر۔ اس لیے فرمایا جس اللہ کے نیک بندوں نے مبارک مہینے کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے اور رکھ لیے، اس کو پورے سال کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ وہ اللہ کے نیک بندے جب ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے 30 دن کا یا 29 دن کا جو روزہ رکھا ہے، آپ کو 300 دنوں کا ثواب۔ اس کے بعد اب یہ 6 دن اور باقی رہ گئے جو شوال کے۔ اللہ کے نیک بندے اس روزے کو بھی کبھی چھوڑتے نہیں۔
اور 6 کو ملا دیجئے یہ اور ہو گئے 36، یعنی 336 دن سال کے ہوتے ہیں کسیام الدہر، پورے سال کا روزے کا ثواب رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نیک بندے نیکوں کے اندر کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ کے نیک بندوں نیکی کے کام کے اندر آگے بڑھو، اور ان نیکیوں کا ثواب کمالو زندگی کے اندر پتہ نہیں ہے موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں۔ آپ نے تو پورے 29 یا 30 دن کا روزہ رکھ لیا، 6 دن کے روزے رکھنے میں کیا ہے؟ سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شوال کا روزہ دوسرے دن سے چالو کر دینا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شوال کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 6 مکمل کرنے ہیں۔ آپ نے 2 دن کے بعد شروع کیا، 1 روزہ رکھا، 2 روزہ رکھا، پھر چھوڑ دیا، پھر رکھا، پھر چھوڑ دیا، یعنی پورے مہینے کے اندر آپ کو 6 روزے پورے کرنے شوال کے بعد نہیں۔ لیکن آپ کی جو عادت بنی ہوئی ہے تو لگاتار اگر آپ رکھ لے تو آپ کو بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ کی ایک عادت بھی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ 6 روزے ویسے ہی گزر جاتے ہیں، پورا مہینہ ویسے ہی گزر گیا، آپ کو پورا ثواب ملنے والا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے بندوں اور بندیوں، اس میدان کے اندر رب العالمین نے جو ہمیں جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اسی بنیاد پر حکم دیا ہے کہ انعامات ان کو دیے جائیں، اور خاص کر کے ان عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ہونے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ عورتیں جو پیریڈ کے اندر ہوا کرتی ہیں نماز تو نہیں پڑھے گی لیکن دعا کے اندر شامل ہوگی۔ آئیے ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين،
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار من قول
قول وعمل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تیرے نیک بندے اور بندیاں اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے اس میدان میں الہ العالمین سارے کے سارے لوگ تجھے وحدہ لا شریک لہو جان کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت عطا فرما، یا اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دینے والے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم سے نجات دینے والے اللہ، ہمیں بھی اس دنیا کے اندر ظالموں کے ظلم سے بچا، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کرنے والے اللہ، ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ الہ العالمین حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کرنے والے اللہ، ہماری ساری تکالیف کو دور فرما، یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے اللہ، ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بھی صبر ایوبی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اس میدان کے اندر بہت سارے بزرگان دین اللہ تیرے نیک بندے اور بندیاں یہاں پر موجود ہیں، اللہ ہم سارے گنہگار ہیں، پاپی ہیں، خطاوار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین برے وقت سے، برے دن سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما، الہ العالمین سلامتی والا دل عطا فرما، اللہ ذکر و اذکار کرنے والی زبان عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اللہ ہماری زندگی کے اندر صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان بچوں کو صالح اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے پہلے بہت سارے ہمارے بزرگان دین مرد اور عورت تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی و ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، الہ العالمین قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس زمین پر آج بھی بہت سارے مسلمان ظلم ستم کے اندر مارے جا رہے، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایمان اور شانتی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، الہ العالمین قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ قبر کے بچھو سے بچا، یا اللہ بہت سارے بزرگان دین آج اس میدان کے اندر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو طرح سے بہت سارے مسلمان بھائی اس میدان کے اندر آئے ہوئے ہیں، یا اللہ اس میدان کو سامنے رکھ کر کے اس میدان کی رسوائی سے بچا لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ بہت ساری مائیں بہنیں تیرے نبی کے فرمان کے حکم کے مطابق یہاں پر تشریف لائے، یا اللہ انہوں نے نماز تو نہیں پڑھی، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے وہ دعاؤں کے اندر شامل ہوئی ہے، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے اندر روحانیت عطا فرما، یا اللہ ان کو ایمان کے اندر ترقی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بہت سارے بزرگان دین اس زمین پر خصوصاً چھوٹے سے گاؤں کے اندر، اس محلے کے اندر، اس میدان میں
صف اول رہنے والے، تیری کبریائی بڑائی ان الفاظ کے اندر بیان کرنے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ وہ تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بہت ساری مائیں بہنیں بھی پہنچ گئی اللہ، ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ یا اللہ اس میدان کے اندر بہت سارے نوجوان بھی موجود ہیں اللہ، ننھے منھے بچے بھی موجود ہیں اللہ، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، فقیرانہ طور پر تیرے سامنے عاجزی اور التجا کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے یا اللہ، قیامت کے دن تیرے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ، اس دن ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر عطا فرما یا اللہ، ہمیں کامیاب والی زندگی عطا فرما یا اللہ، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ، تو اپنے سائے کے اندر ہمیں جگہ عطا فرما یا اللہ، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ان نوجوانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے یا اللہ، ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا یا اللہ، اس میدان کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایمان کی ترقی کرتے ہوئے یا اللہ، ان کے اندر تیرا خوف یا اللہ، تیرے نبی کا فرمان تیرے سامنے یا اللہ، تو جانتا ہے اتنے دور دراز سے وہ تشریف لائے ہیں یا اللہ، ان کا حق قبول فرما یا اللہ، اس مجلس کے اندر آج بھی بہت سارے سفید داڑھی والے یا اللہ، انہیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ، ان نوجوانوں نے اس مبارک مہینے کے اندر بہت سارے نیکیوں کے کام کیے ہیں یا اللہ، سچا تلاوت کیا ہے یا اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یا اللہ، ان تمام چیزوں کے اندر کچھ غلطیاں ہو گئی اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ان کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اللہ، ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا یا اللہ، ہماری زندگی کے اندر بار بار ایسے مواقع ہمیں نصیب فرما یا اللہ، تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، تو مانگنے پر دینے والا ہے، جو کچھ مانگا ہے اس کو بھی دے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ، اس کو بھی تو عطا فرما یا اللہ، تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں اللہ، بہت سارے بیمار چل رہے ہیں اللہ، بیماروں سے شفا دینے والا تو ہی اللہ، ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ، ہماری زندگی کے اندر چین و سکون عطا فرما اللہ، ہم سب کو نیک بنا اور ایک بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خيرنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔